ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس دن سے قومی اسمبلی میں گستاخ صحابہ و اہل بیت اور امہات المومنین کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے، عمر قید کا بل پاس ہوا ہے، تو روافض کے چھوٹے اور بڑے سب اس کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے اور اپنے مکروہ ارادوں کا اظہار اپنے اپنے سٹیجوں سے کرنے لگے۔ انہی میں ایک نام نہاد ذاکر آصف رضا علوی بھی ہے، جو اسلام آباد میں اپنی عبادت خانے میں انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شان میں بدترین گستاخی بلکہ ان کی تکفیر کر کے مجرم بن کر پاکستان سے بھاگ گیا۔ یوں تو روافض بڑے فخر سے اس کے بیانات اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ لگاتے ہیں اور اسے علامہ قرار دیتے ہیں، لیکن پھر خود ہی اس کے پھول بھی کھولتے ہیں کہ موصوف کا علمی اخلاقی حدود اربع کیا ہے۔ اس کے لیے ہم وہ کلپس لگاتے جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی، جبکہ ارادہ ہے ایک مختصر پیغام دینے کا۔ تو اس بارے میں ہم آپ کے سامنے کلپس کی تصویری جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ جو مزید تحقیق چاہتا ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے یہ پورے کلپ سن لے۔ روافض کا یہ علامہ خود اپنوں کے نزدیک بھی مشرک ہے، اہل ایمان کے نزدیک روافض مشرک اور بدترین قوم ہے، اللہ کی گستاخ ہے۔ اس پر تفصیلی ہمارے لیکچرز، روافض کی اللہ کی شان میں گستاخی، کئی لیکچرز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ شرک کی دلدل میں بری طرح پھنسی ہوئی قوم، جن کے رہنما انہیں من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہوئے اپنی قوم کو لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، پورا دھندا اور کاروبار ہی صحابہ کو گالیاں دینے پر ان کے پیٹ کا چلتا ہے، دین بھی برباد اور دنیا بھی برباد۔ جو آدمی ایسی قوم کے ہاں بھی مشرک ٹھہرے، اس کے شرک کا کیا حال ہوگا۔ روافض کے نزدیک اس نام نہاد علامہ صاحب کو وضو تک نہیں کرنا آتا۔ انہی کے لوگوں نے اس کی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وضو کے درمیان اس کی آستینیں کوہنیوں سے بھی نیچے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی آیت میں حکم ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اس حکم کو روافض بھی مانتے ہیں۔ تو جسے وضو کرنا نہ آتا ہو وہ رافضی قوم کا علامہ اور سٹیج کا معروف کردار ہے۔ ہاں، اگر اس ویڈیو کے بعد اس نے وضو کا طریقہ سیکھ لیا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ یہ ایک تیسرا کلپ ہے جس میں اپنے ذاکر و علامہ کی لمبی چھوڑنے کا اعتراف یہ کر رہے ہیں۔ معنی کیا کہ یہ شخص روافض کے ہاں بھی خوب گپی ہے، گپیں چھوڑتا ہے۔ آئیے یہ ایک اور چوتھا کلپ جس میں رافضیوں کا ذاکر و علامہ گانے اور رقص کی مجلس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور ساتھ میں ان کا ایک اور مشہور گپ باز جتوئی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پانچواں کلپ ہے جس میں بتایا گیا کہ رافضیوں کا یہ علامہ پان کی دکان میں پان لگاتے اور پان پر کچھا چونا لگاتے پان کی دکان سے اٹھا اور اپنی قوم کے تماشیوں کا سٹیج، جسے یہ مجلس کا نام دیتے ہیں، وہاں پہنچا اور علامہ بن بیٹھا۔ جس نے دیکھنا ہو یہ کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لے۔ گپے ہانکنے والے آصف رضا علوی کا یہ بیان بھی سنیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس بل کو منظور کروانا چاہتے ہیں اور اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں اور اس کی سزاؤں میں اضافہ چاہتے ہیں، ہم قطعاً کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ پوری ملت تشیع، پورے مکتب آل محمد جو ہے وہ اس کا خدہ پیشانی سے استقبال کرے گا، یوم تشکر منائے گا اس قانون کو بننے کے بعد، لیکن آپ کو اس سے پہلے ہم سے ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی۔ اگر روافض واقعی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیغام اپنے مذہب کے قائدین سے دلوائیں، پھر جب ڈیبیٹ ہوگا انشاءاللہ تو رافضیوں کو یوم تشکر نہیں، یوم غم اور حزن منانا پڑے گا۔ پوچھ کر دیکھ لو قادیانیوں سے، اندازہ ہو جائے گا۔ اہل سنت، کتاب و سنت کے داعی، اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی ناموس کے محافظ ابھی زندہ ہیں، اور وہ اہل شرک کی زبانوں میں لگام ڈالنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ مزید سنیے یہ آصف کیا کہتا ہے۔ اب ہم ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس ڈیبیٹ کا آغاز بھی ہم قومی اسمبلی سے کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وہ ڈیبیٹ ہوگی، لیکن قومی اسمبلی اس وقت سیاستدان اس سیٹوں پہ نہیں بیٹھے ہوں گے،
سیاستدانوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مذہب کو صرف اپنے الیکشن کے دنوں میں سیاست اور ووٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کو قومی اسمبلی کی پچھلی نشستوں میں بٹھا کے اگلی نشستوں پہ آپ اپنے علماء کو لے کے آئیں اور ہم اپنے علماء کے ساتھ آتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سیٹ پہ چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھ جائے اور 4 دوسری سیٹوں پہ میرے معزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بیٹھ جائیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے اسپیکر کی کرسی پہ ان کے ٹیبل کے اوپر صرف قرآن ہو، اور قرآن بھی وہی جو آپ کی مساجد میں پڑھا ہوا ہے، قرآن بھی وہی جو سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے، ترجمہ آپ ہی کے علماء کا ہوگا۔ قرآن سامنے رکھ لیا جائے گا اور اس کے بعد ایک لمبی ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں اور ہم سوالات رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کا اپنا گروہ آپ کو کہیں مشرک، کہیں گپوڑی، لمبی لمبی چھوڑنے والا، پان پہ چونا لگانے والا اور پھر عوام کو چونا لگانے والا، اور ایسا جاہل کہتا ہے کہ جس بیچارے کو وضو تک نہیں آتا۔ لیکن صحابہ کرام کی شان میں تمہارے توہین آمیز بیانات اور کہانیاں ڈالنے والی تقریریں دکھاتے ہوئے آپ کو علامہ بھی کہتے ہیں، تو آپ اپنے قائدین کو راضی کریں، وہ قومی اسمبلی میں سنجیدہ ڈیبیٹ کے لیے تیار ہو جائیں، اعلان کریں، اور جس قرآن پاک کی تم بات کر رہے ہو کہ ٹیبل پہ قرآن رکھا ہوگا، اسی قرآن کے بارے میں تم اپنا ایمان ثابت کر دکھاؤ کہ واقعی روافض جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ اس قرآن کو اللہ کی آخری اور تحریف سے پاک کتاب، آخری کلام مانتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اکابر علماء اہل السنہ تمہارے مذہب کی پہلی جھوٹی کتابوں سلیم ابن قیس، جو سلیم تمہارے نزدیک تمہارے پہلے 5 اماموں کا شاگرد رہا، اس کی اس کتاب سے لے کر تمہاری تمام امہات الکتب، کافی، شافی، الاستبصار، من لا يحضر فقیہ، مصدرک الوسائل، بحار الانوار، تمہاری وہ کتابیں جنہیں تم کتب تفسیر کہتے ہو، اور ملا نوری طبرسی کی فصل الخطاب، اور تمہاری جدید کتابوں سے ہم نے یہ ثابت نہ کر دکھایا کہ تمہارے باطل ترین مذہب کی ان خبیث ترین کتابوں کے مطابق یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب اب اپنی اصلی حالت میں نہیں بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر و عمر اور صحابہ نے لکھوایا، تحریف شدہ ہے، تبدیل کیا ہوا کلام ہے، تو پھر ہم تمہیں مسلمان مان لیں گے۔ اور اگر ہم نے ثابت کر دیا اور یقیناً کر دیں گے کہ اب تک 20 کتابوں میں اور لاکھوں بار علماء اسلام یہ بات ثابت کر چکے ہیں، تو تم پر لازم ہوگا کہ اپنے مذہب کی ان تمام کتابوں کو اسمبلی کے ہال پر رکھ کر آگ لگا دینا، جن میں صحابہ اور خاص طور پر ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ تہمتیں لگائی ہیں، اور قرآن پاک کی صداقت کو تم نے مشکوک کرنے کی ناپاک اور پلید سازش کی ہے، اور اعلان کرنا صاف صاف الفاظ میں کہ تحریف و تبدیلی کا عقیدہ رکھنے والے یہ نام نہاد ملا جنہوں نے اپنی کتابوں میں قرآن پاک کو تبدیل شدہ کتاب کہا، ان کا اسلام سے، ایمان سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر تم جتنے مرضی سوالات کر لینا، اگر تمہارے بڑے، تمہارے قائدین اس پر راضی نہ ہوئے اور نہ ہوں گے تو پھر تمہیں اعلان کرنا ہوگا کہ رافضیوں کا بنایا ہوا یہ مذہب جھوٹا اور باطل ہے، قرآن حکیم کو تبدیل شدہ، تحریف شدہ کتاب کہنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو سب پر واضح ہو جائے گا کہ اس طرح کے کلپ بنا کر سوائے نمبر ٹانکنے کے تمہیں کچھ اور نہیں آتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف پہ قائم رکھنا، دین توحید پہ قائم رکھنا، اپنی عبادت کرنا والا بنا کے رکھنا، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام، ان کے پیارے صحابہ، ان کے پیارے اہل بیت کی عزت کا چوکیدار بنا کے رکھنا، اور یہ چوکیداری دین توحید کی، دین اسلام کی، عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ کی ہم سے آخری سانسوں تک لینا، ہماری نسلوں سے یہ عمل لینا، ہماری اولادوں سے یہ کام لینا، اور ان سب کو اللہ اپنی جناب میں قبول فرما کے امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت مصطفیٰ، صحابہ کرام کے پڑوس میں ہمیں جگہ اکٹھی عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔